اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن تمارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 8واں سبق ہم نے شروع کیا تھا۔ سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تمارین پھر ہم نے شروع کی اور تمارین میں سے بھی آدھی سے زیادہ ہم نے تمارین کو جو ہے وہ سولو کر لیا اور باقی کی تمارین انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس لیکچر میں مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ذہن میں تازہ کرتے چلیں کہ اس سبق میں اور تمارین میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کیا کروایا ہے۔ تو سبق تو ایک آپ کے لیے مکالمہ تھا شاپ کیپر اور آپ کے ہیں کسٹمر کے درمیان، لیکن اس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو معرفہ اور نکرہ اسم کے بارے میں بتایا اور پھر معرفہ کی اقسام آپ کو بتائی گئیں کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں اور وہی اقسام ہیں معرفہ کی 7 جو کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھی تھی۔ تو میں تیزی سے ریوائز کر دوں۔ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس میں پہلی قسم جو ہے ہماری ترتیب کے مطابق علم، پھر اسماء ضمائر، پھر اسماء اشارہ، پھر اسماء موصولہ، پھر معرف باللام اور پھر مضاف المعرفہ اور پھر منادہ۔ تو ان کو ہم نے مزید ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھا۔ اس میں جو منادہ کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ منادہ معرفہ قرار دیا جائے گا جو کہ نکرہ مقصودہ ہو۔ نکرہ مقصودہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نکرہ کو آپ معین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرف ندا یا کی وجہ سے معرفہ ہوگا۔ جو معین نہ ہو وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا اور اعراب کے اعتبار سے اس کو نصب میں پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ کوئی نابینا جو ہے وہ کسی بھی شخص کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رجلن، کوئی آدمی کہ خذ بیدی، جو میرا ہاتھ تھام لے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی تھی اور ایک پوائنٹ وہ بھی آپ کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے اضافت کے حوالے سے کہ جب کسی اسم کو آپ معرفہ کی طرف ریلیٹ کریں گے تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، لیکن اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پھر مضاف نکرہ ہی رہے گا، وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث میں بھی الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ معرفہ اور نکرہ کی تعیین کی تھی اور ہر لفظ کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ تو اب چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ یہ 7ویں تمرین ہے۔ 7ویں تمرین میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ حول یحول تحویلاً، تبدیل کرنا۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے یہ لفظ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی لفظ آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک آدھی ایگزامپل آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا وہ۔ تو چینج کریں آپ، حول، تو چینج کر، کس کو چینج کر؟ کل نکراتن، ہر نکرہ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ مما یاتی، اچھا وہ بعد میں کرتے ہیں۔ ہر اس نکرہ کو چینج کریں، مما یاتی، اس میں سے جو آ رہا ہے۔ یعنی کسی نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو نارملی وہ بھی اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو اسے صفت بنا لیجیے، مما یاتی۔ ہر اس نکرہ کو تبدیل کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ الی معرفتن، معرفہ کی طرف جو نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس طریقے سے؟ بالطریقۃ المذکورۃ، مذکورہ طریقے کے ذریعے، ذکر کیے ہوئے طریقے کے ذریعے۔ اور وہ مذکورہ طریقہ کیا ہوگا؟ امامہا، جو اس کے آگے ہے۔ یعنی ایک نکرہ اسم ہے، اس کے آگے طریقہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے کے ذریعے آپ نے اس نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ باقی سوال سمجھ میں آ جانا چاہیے، اگر سوال سمجھ میں نہیں آئے تو پھر جواب بھی نہیں بن پاتا۔ تو بات امید ہے کلیئر ہوگی کہ چینج کرنا ہے آپ نے آنے والے ہر نکرہ اسم کو۔ اب دیکھیں، آنے والے ہر نکرہ اسم کو چینج کرنا ہے معرفہ میں، اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ مذکورہ طریقے سے کرنا ہے جو اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ سیارہ، گاڑی، اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے بالاضافتی، اضافت کے ذریعے سے۔ تو سیارتی، میری گاڑی، گاڑی معرفہ ہوگی۔ جب گاڑی میری ہے تو معرفہ ہے گاڑی۔ سیارۃ المدرسی، مدرس کی گاڑی معرفہ ہوگی۔ سیارۃ زیدن، زید کی گاڑی معرفہ ہوگی۔ تو بالاضافہ کے ساتھ کوئی بھی ایگزامپل آپ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جو ایگزامپل ہے وہ ہے رسول۔ رسول کو آپ نے معرفہ بنانا ہے
بِتَحْلِيَتِهَا بِأَل، ال کا زیور پہنا کر، گویا ال سے ڈیکوریٹ کر کے اور سمپلی ال لگا کر آپ نے رسول کو معرفہ بنانا ہے. تو رسول، الرسول، رسول نکرہ، اس کی تینوں اعرابی حالتیں اگر میں بولوں تو بنیں گی رسول، رسولن، رسولن، اور اگر الف لام لگا دوں تو بن جائے گا جی الرسول، اور الرسول کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ الرسول، الرسولہ، الرسولی. تیسری ایگزامپل ہے جی استاذ. استاذ کو معرفہ کرنا ہے بن ندا، ندا کے ذریعے، یا استاذو، یا استاذو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ معرفہ ہو گیا جی. اور اگر کوئی نابینا کسی کلاس میں داخل ہو جائے، کسی اسکول میں داخل ہو جائے، اور اسے پتا ہو کہ بہت سارے استاد جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، اب وہ کسی استاد کو، اسے پتا ہے کہ جی اسکول ہے تو بہت سارے استاد کسی بھی استاد سے مخاطب ہونا چاہتا ہے تو وہ کہے گا یا استاذن، یا استاذن. ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر معرفہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی اگلی ایکسرسائز پہ. استخرج من الدرسی، سبق میں سے باہر نکال. نمبر 1 مثالینی، دو مثالیں نکالنی ہیں جی آپ نے سبق میں سے. للمضاف الی معرفت، کس کی؟ مضاف الی المعرفہ کی دو ایگزامپلز نکالنی ہیں. ومثالینی، اور دو مثالیں ایسی نکالنی ہیں جو کہ للمضاف الی نکرۃ، جو کہ نکرہ کی طرف مضاف ہوں. تو مضاف الی المعرفہ کی دو ایگزامپلز اور مضاف الی نکرہ کی دو ایگزامپلز، یہ سبق میں سے آپ نے نکالنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ نکالیں گے خود ہی. دوسرا کوشچن ہے اسی میں کہ ثلاثۃ امثلۃ لاسم فاعل المشتق من الفعل الثلاثی المجرد، سبق میں سے آپ نے نکالنا ہے یہ سب چیزیں. دوسرا کوشچن کیا ہے جی؟ 6 مثالیں نکالنی ہیں آپ نے. کس کی؟ اسم الفاعل کی. اور کون سا اسم الفاعل؟ المشتق من الفعل الثلاثی المجرد، یعنی ثلاثی مجرد فعل سے جو ڈیرائیوڈ ہو وہ اسم الفاعل. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مشتری بھی تو اسم الفاعل ہے، لیکن مشتری اسم الفاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد فعل سے نہیں ہے، وہ مزید فی فعل سے ہے، اشترا یشتری یعنی باب افتعال سے. تو آپ نے نکالنی ہے مالک. ٹھیک ہے؟ جیسے آ گیا تھا مالک کی ایگزامپل آ گئی تھی، تو یہ ثلاثی مجرد سے ہے، میم لام کاف سے، ملک یملکو سے. اور تیسری چیز جو آپ نے سبق سے باہر نکالنی ہے وہ کیا ہے؟ مثالاً، ایک مثال نکالنی ہے للنسبی، نسب، اس میں نسبت کی ایگزامپل. اس میں نسبت یعنی جسے نسبت دے دی گئی ہو. تو آپ کو بتائیں جیسے لاہور سے تعلق رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں لاہوری. ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو فیصل آباد سے ہو گیا تو فیصل آبادی. ٹھیک؟ تو مکی، اسی طرح. تو یہ ایک سبق میں کوئی ایگزامپل ہے تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے. آگے چلتے ہیں جی. چوتھا کویسچن جو ہے یہ ہے جی یجرت تمرینان الشفویان الآتیانی. یہ زبانی ایکسرسائزز ہیں جی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یقول کل طالب لزمیلہ، ہر طالب علم اپنے ساتھی سے کہے گا، کیا کہے گا کہ آتینی قلم کا، اپنا قلم مجھے دو، کتاب کا، دفتر کا، اپنا قلم، اپنی کتاب، اپنا دفتر. یعنی ہر طالب علم جو ہے اپنے ساتھی سے کہے گا تاکہ جب زبان سے نکالیں گے الفاظ تو انشاءاللہ تعالی پکے ہو جائیں گے. تو پریکٹس کروانے کے لیے زبانی ایکسرسائز ہے یہ. اور دوسری زبانی ایکسرسائز کیا ہے؟ یقول کل طالب لزمیلہ، اور ہر طالب علم اپنے ساتھی سے کہے گا مشیرن، اشارہ کرتے ہوئے، الی زمیل آخر، ایک دوسرے ساتھی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہے گا آتی ہی، تو دے اسے، کتابہ کا، اپنی کتاب، دفترہ کا، اپنا رجسٹر، مبرعۃ کا، اور اپنا شارپنر. تو دو زبانی یعنی جملوں کی پریکٹس ڈاکٹر صاحب کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہر طالب علم دوسرے سے، اپنے ساتھی سے کہے گا کہ آتینی کتابک، آتینی کتابک، آتینی قلمک، آتینی دفترک. اور ہر طالب علم اپنے ساتھی سے یہ کہے گا دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ
آتی ہی تو دے اسے کتابک اپنی کتاب، آتی ہی قلمک، آتی ہی مبراتک. تو یہ اس طرح جب آپ زبان سے بار بار یہ جملے نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جملے بھی پکے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں آپ جملوں کو زبان سے نکالنے کی، یہ بھی ہو جائیں گے. اگلی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جی. 5ویں ایکسرسائز جی کہ تعلمہ یا تعلمو سے تعلم. تعلمہ یا تعلمو کے کیا معنی ہوتے ہیں جی؟ سیکھنا. علمہ یعلمو تعلیماً سکھانا، اور تعلمہ یا تعلمو سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو تعلم آپ سیکھیں، کیا سیکھیں؟ الافعال الآتیۃ، آنے والے افعال کو سیکھیں. سیکھیں جی. نادا ینادی، نادا ینادی ندا دینا، اسے نادی فعل امر بن گیا جی. تو ماضی مضارع اور فعل امر. دفع یدفع، دفع یدفع، اس سے فعل امر کیا ہوگا؟ ادفع. ٹھیک ہے، وہ لکھا نہیں لیکن میں ویسے رکھ رہا ہوں کہ سامنے ادفع. تو یہ ٹو پے کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا. نفد ینفد، نفد ینفد. تقولو آپ کہتے ہیں نفدت نسخ حاضل کتابی فی المکتبتی. فی المکتبتی لائبریری میں یا مکتبہ میں اس کتاب کے نسخے یعنی اس کتاب کی کاپیز نفدت ختم ہو گئی. ٹھیک، یعنی ختم ہو جانا کسی چیز کا، اس کے لیے نفد ینفدو استعمال ہوا ہے. تو نفدت نسخ، نسخ کیا ہے؟ یہ نسخت ان کی جمع ہے اور فعلن کا وزن ہے. تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کہ مضاف بن کر آ رہا ہے اور مضاف کا مضاف الیہ حاضل کتابی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. نفدت فعل، نسخ نفدت کے لیے فاعل ہو گیا، اور فی المکتبتی جار مجرور متعلق ہو گیا نفدت فعل کے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. اس کے بعد آگے ہے جی سلمہ یسلمو. سلمہ الشیء لہو، لہو لہو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمہ یسلمو اگر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سلام کرنا، اور اگر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہینڈ اوور کرنا. تو سلمہ الشیء لہو ای آتاہ ایاہ، آتاہ ایاہ. اچھا یہ دیکھیں اصل میں یا کیوں آیا یہاں پر، اس کو سمجھ لیں. ایک ہو کی ضمیر تھی، دوسری ضمیر ہو کی تھی. آتا اس نے دیا، ہو وہ چیز اس کو. یعنی میں کہتا ہوں زید نے حامد کو کتاب دی. اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا عربی میں زید نے حامد کو کتاب دی، تو عربی میں کیسے کہیں گے اس جملے کو؟ آتا زیدن، زید نے دی. آتا زیدن زید فاعل ہے تو رفع میں آ گیا. حامدن، حامدن مفعول ہے حالت نصب میں آ گیا. اور کیا چیز دی ہے؟ کتاب دی ہے، تو کتابن یہ دوسرا مفعول ہوگا، دونوں مفعول ہو گئے. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید نے اس کو وہ دی، یعنی میں حامد کے لیے بھی ضمیر استعمال کر رہا ہوں اور کتاب کے لیے بھی ضمیر استعمال کر رہا ہوں. دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن آ رہے ہیں. تو عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ آتا ہو نہیں کہیں گے کہ جی یعنی اس ہو کے لیے یہ ہو حامد کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ہو کتاب کے لیے استعمال ہوا. تو عربی زبان میں یہ نہیں کہیں گے آتا ہو. دوسری جو ضمیر ہوگی اس کو پھر ہم منفصل کر کے لائیں گے، ایا کے ساتھ لائیں گے. آتاہ ایاہ. ٹھیک ہے، آتاہ ایاہ. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تقولو آپ کہتے ہیں سلمت الدفتر، میں نے ہینڈ اوور کیا رجسٹر للمدرس، استاد کے. کیسے ہینڈ اوور کے معنی آ رہے ہیں؟ جب سلمتو کے ساتھ لام کی پریپوزیشن لگی ہوگی. سلمت الدفتر للمدرس، میں نے رجسٹر استاد کے حوالے کیا. یسلم، مسلمہ کی جو سلمہ کے لیے مضارع کا صیغہ ہے وہ یہاں پر لگ گیا. اما سلمہ علیہ فمعناہ، جہاں تک سلمہ علیہ کا تعلق ہے تو فمعناہ تو اس کے معنی ہے قال لہ السلام علیکہ، تو اس کے معنی ہے کہ اس نے اس سے السلام علیکہ کہا. تو بات بالکل کلیئر ہے جی کہ سین لام میم مادہ ہے اور باب تفعیل سے استعمال ہوا. سلم یسلم تسلیما،
پریپوزیشن کے فرق سے معنی بدل گئے. پریپوزیشن اگر لام کے ساتھ آئی ہے تو اس کے معنی ہے ٹو ہینڈ اوور, کسی کے کوئی چیز حوالے کرنا, ٹھیک ہے, کسی کے کوئی چیز حوالے کرنا, تو گویا دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا یہ, کسی کے حوالے کیا جائے گا اور کوئی چیز حوالے کی جائے گی. تو جو چیز دی جائے گی وہ پہلے ذکر آ رہی ہے, اور جس کے حوالے کی جائے گی وہ لام کے ساتھ آئے گی. جیسے کہ آپ نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا کہ سلمت دفترا, میں نے رجسٹر حوالے کیا للمدرسی. تو گویا سمپل بات یہ ہوئی کہ سلمہ یسلم لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آیا تو کیا مفہوم ہوگا؟ حوالے کرنا. دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا. حوالے کرنا کے معنی میں ایک چیز حوالے کی جائے گی, وہ وداؤٹ پریپوزیشن آئے گی جیسے کہ آپ نے یہاں ایگزامپل میں دیکھا تھا, اور جس کے حوالے کیا جائے گا وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. اور سلمہ علیہ جب علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے کسی کو سلام علیکم کہنا, ٹھیک ہے. تو جیسے قال لہو, جس سے کہا جائے گا وہ قالا کے ساتھ آپ کو پتہ لام کی پریپوزیشن لگتی ہے. تو مثلا میں کہتا ہوں سلمت علیہ, سلمت علیہ, یہ ایک ہی مفعول کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں دو مفعول آ جائیں گے, اس میں ایک ہی مفعول آئے گا, سلمت علیہ, میں نے اسے سلام کیا. تو یہ آ گیا جی. اور اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وقد عرفت ھذا من قبل, عین رافع مادہ عرف یعرف, عرفت تو نے جانا, قد عرفت ماضی کے ساتھ قد لگتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کا مفہوم دیتا ہے. قد عرفت تو جان چکا ہے, تمہیں معلوم ہے. ھذا عرفت کے لیے مفعول ہو گیا, من قبل جار مجرور متعلق ہو گیا. وقد عرفت ھذا من قبل, اور آپ یہ پہلے جان چکے ہیں. کیا جان چکے ہیں؟ یعنی سلمہ علیہ جو ہے یہ سلام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سلمہ کا دوسرا مفہوم آج ہمارے سامنے آیا, جب لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آیا تو وہ حوالے کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جی سلمہ یسلمو, مادہ وہی ہے جی, سین لام میم, باب سین سے آیا, سلمہ یسلمو. تو اس کے معنی کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں, ایگزامپل پہلے دے رہے ہیں, معنی پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گے. تقولو, تو کہتا ہے, ان قلبت سیارتہ, سیارتہ, اس کی گاڑی الٹ گئی. انقلبہ ینقلب, انقلابن کے معنی ہوتے ہیں یو ٹرن لینا, ٹھیک ہے, یعنی 180 ڈگری جو آپ, یعنی فرق جو ہوتا ہے نا, ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے, تو 180 ڈگری یہ ہے انقلاب. تو الٹنا کے معنی میں لغوی اس کے معنی ہوں گے. تو انقلبت سیارتہ, اس کی گاڑی الٹ گئی. ولکنہ, لیکن وہ سلمہ, سلامت رہا. تو یہی پتہ چل گیا آپ کو کہ سلمہ یسلمو جب ثلاثی مجرد باب سے آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں سلامت ہونا, ٹھیک ہے, سلامتی میں ہونا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے اس لیسن میں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم, مسلمان کو آپ نے ڈیفائن کیا کہ المسلم, مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں, سلامت رہیں. بڑی اہم بات آپ کے سامنے آئی جی اس تمرین میں کہ سین لام میم مادہ ہے, ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا, سمیع اسمعو سے, تو معنی تھے سلامتی میں ہونا, سلامت رہنا. اور یہی مادہ جب باب تفعیل میں آیا سلم یسلم تسلیما, تو پریپوزیشن کے فرق کے ساتھ اس کے معنی بدل گئے. اگر یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا تو اس کے معنی تھے سلام کرنا, اور اگر یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا تو ایک بات یہ کہ اس کے دو مفعول آئے اور معنی اس کے بنے کسی کو کوئی چیز حوالے کرنا, کسی کے کوئی چیز حوالے کرنا, ان معنی میں. تو الحمدللہ بڑی اہم انفارمیشن تھی یہ جو الحمدللہ آج آپ کو 5ویں تمرین سے جو ہے وہ پتہ چلی ہے. آگے چلتے ہیں جی, اگلی تمرین میں آپ کے لیے کیا ہے, 6ٹھی تمرین ہے جی, ہاتی تولا جمع الاسماء الآتیاتی, آنے والے اسماء کی جمع لا. کیس کا لفظ بیک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع افعال کے وزن پہ آتی ہے, افعال. کیس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اقیاس, اقیاس. تو کیسن, 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 اقیاسن, اقیاسن, اقیاسن. لوحہ, اور اس کو اگر میں اعراب کے ساتھ پڑھوں تو میں اسے کہوں گا لوحتن,
گولتا والے اسما جو ہے ان کی جمع آپ کو پتہ ہے بڑی سمپل ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے. گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دیں تو لوحتن, 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 لوحاتن, لوحاتن, لوحاتن. آگے ہے خریطہ, خریطتن, خریطہ گولتا آ رہی ہے, گولتا ہٹائیں الف اور لمبی تا لگا دیں, خریطاتن, خریطاتن, خریطاتن. غلاف, غلافن, غلافن, غلافن کور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع افعلتن کے وزن پر آتی ہے جی, افعلتن. تو اغلفتن بن جائے گی اس کی جمع کورز, تو اغلفتن, اغلفتن, اغلفتن. یاد کر لیں کہ واحد اسم اور جمع مکسر اسم کی رفع نصب جر جو ہے وہ پیش زبر اور زیر سے پہچانی جاتی ہے, اچھی طرح اس کو یاد رکھ لیں. لسان اگلا لفظ ہے, لسان کے معنی زبان کے ہیں اور لسان کی جمع بھی افعلتن کے وزن پہ آتی ہے, تو کیا بن جائے گی جی السنتن, 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 السنتن. اس کے بعد ہے ید, ید کہتے ہیں جی ہاتھ کو اور اس کی جمع آتی ہے جی ایدن, ایدن. میں لکھ کے دیتا ہوں جی آپ کو ایدن, ایدن. اب یہ اصل میں تھا جی ایدیجن, ایدیجن, یا پر ضمہ اور بلکہ ضمہ بھی ڈبل ضمہ تو بڑا بھاری ہوتا ہے, لہٰذا اس یا کو اڑایا گیا اور اڑانے کے بعد دال جو تھا اسے ڈبل کسرہ کر دیا گیا تو یہ بن گیا جی ایدن. اب وہ یا واپس آتی ہے, یا دو صورتوں میں واپس آتی ہے جی. ایک صورت یہ ہے کہ جب الف لام داخل کر دیں تو یا واپس آ جاتی ہے, یعنی الایدی, الایدی یا کے ساتھ ہم اسے لکھیں گے. دوسری صورت ہوتی ہے کہ یہ اصل میں کون سا اسم ہے, اس میں منقوص, یاد رکھ لیں, یعنی آخر میں یا اور ما قبل کسرہ. اور دوسری صورت ہوتی ہے جب یہ مضاف بن کر آ رہا ہوتا ہے, تو جیسے میں کہوں نا تمہارے ہاتھ, تم سب کے ہاتھ, تو عربی میں کیا کہیں گے ایدیکم, ایدیکم, تمہارے ہاتھ. اب ایدیکم رفع میں بھی ایدیکم ہوگا, جر میں بھی ایدیکم ہوگا, لیکن جب نصب میں آئے گا تو یہ بن جائے گا ایدیکم, ایدیکم. تو قرآن مجید میں دونوں طرح کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہیں, ایدیکم بھی استعمال ہوا ہے اور ایدیکم بھی استعمال ہوا ہے. تو جب بھی ایدیکم ہوگا تو آپ اسے ایز اے مفعول مانیں گے, اور جب بھی ایدیکم ہوگا تو پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے کوئی یا کوئی مضاف ہے تو آپ اسے جر میں مان لیں گے, ورنہ اسے آپ رفع میں مانیں گے. تو ایک اہم پوائنٹ اس حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ جو اس میں منقوص ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں کہ اس میں منقوص کہتے کسے ہیں, وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو, جیسے قاضی, وادی, ہادی. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. بالکل تیسری بک کے شروع کے لیکچرز میں ہم نے ان کو پڑھا تھا. تو الحمدللہ چھٹی ایکسرسائز بھی ہماری مکمل ہو گئی, اور ساتویں ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں جی. اس میں کیا ہے, ساتویں اور اس سبق کی آخری ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں جی ما ضد فوقہ, فوقہ کی ضد کیا ہے. ضد کے معنی ہے جی اپوزٹ, یعنی فوقہ کا اپوزٹ بتانا ہے اپنے. فوقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے اسے یاد ذہن میں لائیے. فوقہ کے معنی ہے اوپر, تو اوپر اردو میں نیچے, تو یعنی اوور انڈر, تو فوقہ تحتا, فوقہ تحتا, تو ضد فوقہ تحتا یہ اس کا جواب ہوگا. اور ظرف ہے اس لیے حالت نصب میں آ رہا ہے, پیچھے کوئی حرف جر لگ جائے گا تو جر میں چلا جائے گا اور ان کے بعد مضاف الیہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 8واں سبق جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو اس سبق میں ہم نے بہت کچھ سیکھا جی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہمیں کچھ تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی. وہ مشکل اس لیے پیش آئی تھی کہ ان اسباق میں جو ٹاپکس ڈاکٹر صاحب نے کور کروائے تھے وہ ٹاپکس تھے جو ہم نے اپنے بیسک کورس میں یا تو بالکل کورس کے آخر میں پڑھے تھے یا پھر ہم وقت کی کمی کے باعث انہیں پڑھ ہی نہیں سکے تھے. کتاب میں اب بہرحال وہ موجود تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کتاب سے دیکھنے سے, کتاب سے پڑھنے سے ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا جب تک استاد ان ٹاپکس کو کور نہ کروائے. تو اس لیے ہمیں وہ مشکل بھی لگے, تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی اور کچھ نئے الفاظ بھی ہمارے سامنے آئے تھے. لیکن
ان کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں ہمیں جو ٹاپک پڑھایا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے وہ معرفہ نکرہ کا ٹاپک تھا. یہ ٹاپک چونکہ ہم بیسک کورس میں بڑی اچھے طریقے سے کر چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم کس کی صورت میں معرفہ ہوتا ہے, کس کی صورت میں نکرہ ہوتا ہے, ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں پتہ تھیں. تو وہ الحمدللہ ہمارے سامنے ایک ریویژن کی صورت میں آ گئیں. ہاں کچھ چیزیں ہم نے نئی سیکھیں, جیسے کہ وہ نکرہ مقصودہ اور نکرہ غیر مقصودہ کے بارے میں. اگرچہ وہ کتاب میں نے ذکر کیا تھا لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھایا تھا, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ذرا ہیوی ٹاپک تھا. شروع والے اسٹوڈنٹس کو یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے جو پریشان چہرے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں اسکپ کر دیتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ٹاپک کو جو ہے پورا کا پورا کور کر دینا ہے. اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت کتنا ہضم کرنے کے قابل ہیں. تو اس لیے وہ نکرہ مقصودہ اور نکرہ غیر مقصودہ والی چیز ہم نے بیسک کورس میں مس کی تھی. کتاب میں موجود ہے بہرحال وہ, لیکن الحمدللہ اس لیسن میں وہ بھی ہمارے سامنے کلیئر ہوگی. اور وہ کیا تھی ذہن میں تازہ کرتے چلیں کہ منادہ معرفہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ نکرہ مقصودہ ہو. نکرہ غیر مقصودہ ہوگا تو ایک تو وہ معرفہ نہیں ہوگا اور دوسری وہ حالت نصب میں بھی آئے گا, جیسے یا رجلن خذ بیدی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے جو اسباق ہیں وہ والے ٹاپکس ہوں گے جو ہم اپنے بیسک کورس میں اچھے طریقے سے کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے, نئی چیزیں سیکھیں گے. جیسے کہ آپ نے اس لیسن میں نئی چیز سیکھی, تو سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم کے طور پہ رکھیے, طالب علم کے طور پہ زندگی گزاریے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا بھی رہے گا اور آپ کو انشاءاللہ توفیق بھی ملے گی. اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب آپ عالم ہو گئے ہیں, آپ کو کچھ آ گیا ہے, تو بس سمجھیں وہیں پر بات جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. میں بھی ہمیشہ سے سیکھتا آ رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں میں, اور الحمدللہ مجھے اس پہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. آپ لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اپنے اساتذہ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اپنے طلباء سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور یہ سیکھنے کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک قائم و دائم رہنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, روز بھی یاد رکھیے, مجھے بھی یاد رکھیے, سب کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اس کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اور یہ کتاب مشکل ترین کتاب ہے تینوں بکس کے حوالے سے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دے تو وہ مشکل نہیں رہتا. اس لیے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس کتاب کے شروع کرنے میں بھی ہم نے یہ دعا پڑھی, ہر لیسن کے شروع میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو آسان فرما دے, اسے مشکل نہ فرما اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل فرما. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.